کیا ابراہیم سے آپ کو تو پتا ہے ما ہؤلاء ینطقون کہ یہ ہمارے معبود بات نہیں کر سکتے. قالا ابراہیم نے کہہ دیا فتعبدون من دون اللہ پھر آپ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما ایسے جمادات کی لا ینفعکم شیئا جو آپ کو کسی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتے ولا یضرکم اور نہ تکلیف پہنچا سکتے کیونکہ اپنی حالت نہیں بیان کر سکتے آپ کو کیا نفع پہنچا سکیں گے یا ضرر دفع کریں گے. اف لکم اف جس طرح ہم کہتے ہیں تف لعنت ہو آپ لوگوں پر تو ابراہیم نے بھی کہہ دیا تف آپ لوگوں پر. وہ اپنی بات نہیں کر سکتے اور آپ ان کے سامنے آ کر اپنی منتیں اور اپنے نظر سامنے لے جا کر اپنے مشکلات ان سے حل کرواتے ہیں. اف لکم تف آپ لوگوں پر. اور یہ صرف ابراہیم کے دل گردے کی بات تھی کہ پوری کی پوری حکومت کریے وہ ان کو تف کر رہے ہیں. یہ صرف پیغمبر کے دل گردے کی بات ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے کیوں نہیں مشکل ہے کہ آسان ہے. یہ کس کے دل گردے کا ہے صرف پیغمبر کا. اُفِّ لَكُمْ ہلاکت ہو آپ کے لیے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور آپ لوگوں کے ان معبودوں کے لیے جن کی آپ پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. افلا تعقلون کیا آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے کہ جو جمادات بات نہیں کر سکتے وہ آپ کے دکھ درد کا کیا مداوع کر سکیں گے. قالو اب انہوں نے ڈکٹیٹرشپ امریت تھی فاشزم کا دورہ تھا کوئی ابراہیم کو ٹرائل توڑا کرنا تھا بس حکم جاری کر دیا نمروز بن سرحا نے. قالو انہوں نے حکم دیا حرقوہ جلاؤ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ ابراہیم کو آگ میں حرقوہ جلاؤ ابراہیم کو وانصروا آلیتکم. یہ پچھلے والا جملہ یہ بڑا غور طلب ہے کہ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ خدا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کی امداد کریں اور اس نے جو ڈکلریشن جاری کر دیا جو حکم نامہ تو اس میں لکھا وانصروا آلیتکم اپنے خداؤں کی داد رسی کرو اپنے خداؤں کی فریاد رسی کرو اپنے خداؤں کو سپورٹ دو. عجیب خدا ہیں. آلو حرقو انہوں نے کہہ دیا حرقو یعنی وہ اپنے سرکاری حکم نامے میں اپنے حماقت کا ذکر کرتا رہا. یہ حماقت ہے کہ وہ انصروا علیہ خداؤں کو امداد دو. کس کو امداد دو بھائی خدا ہمیں امداد دے ہم خدا کو کہے کا امداد دے دیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ خدا آپ کے امداد کے طالب ہیں اٹ مینز دے آر ناٹ خدا وہ اپنے بات میں خود پنس رہے تھے. بات جس طرح وہ ہمارا سادہ آدمی جیل کے اندر ہے تو وہ کبھی کبھار بکواس کر جاتا ہے صحافیوں کے سامنے وہ اپنے لیے پندہ خود تنگ کروا رہا ہے کہ میں نے تو حکم دیا تھا کہ کراچی میں اتارو جہاز کو صحیح تو صحافیوں نے کہہ دیا بھائی آپ وہ ٹاور میں کوئی ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے کہ آپ پرائم منسٹر تھے آپ ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے روٹین فلائٹ بھی آ رہی تھی اس نے اترنا ہی تھا کراچی میں آپ کیوں کہہ رہے تھے کراچی میں اتارو. آلو حرقوہ وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین اگر آپ کرنے والے ہیں. قلنا انہوں نے ڈال دیا ابراہیم کو قلنا ہم نے کہہ دیا یا نارو او آگ کونی بردن ہو جا ٹھنڈا وسلامن اور سالم یعنی معتدل اتنا ٹھنڈا بھی نہیں کہ فریز کر دو میرے محبوب کو. اگر اللہ کہہ دیتے کہ او آگ ٹھنڈے ہو جا تو اتنا ٹھنڈا ہو جاتا کہ وہ برف بن جاتا تو ابراہیم کو فریز کرتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھنڈے ہو جا سبجیکٹ ٹو کہ ابراہیم کے سلامتی پر کوئی آنچ نہ آئے. تو فوراً سے کہیے کہ بردن و سلامن کیونکہ اللہ کی مخلوق تو اللہ کے آرڈر کو انورڈ اینڈ اسپرٹ فالو کرتا ہے. تو اگر اللہ کہتے کونی بردن ٹھنڈے ہو جا صحیح تو آگ ایکسٹریم تک جا پہنچتا. ٹھنڈے ہونے پر کیا تک جا پہنچتا اور ایکسٹریم کیا ہوتا -100 وہ -100 پہ جا پہنچتا تو ابراہیم کا کیا حشر ہوتا فریز ہو جاتا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرما دیا کہ کونی بردن و سلامن معتدل کونی بردن و سلامن معتدل 40 to 46 40 to 46 not 80 to 100 and neither -100 or -50 or -40
تو بردن و سلام. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا، اور ارادہ کر دیا تھا انہوں نے ابراہیم کے ہلاک کا. فجعلناہم الاخسرین، ہم نے بنا دیا ان کو الاخسرین، لوزر. اخسرین کا معنی لوزر، کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور نجات دے دیا تھا ہم نے اس کو لوط علیہ السلام کو. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین تک، اس زمین کی جانب جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی. لِلْعَالَمِينَ، مخلوقات کے لیے. شام کی سرزمین. کون سی سرزمین؟ اور شام آج کے شام کی بات نہیں ہو رہا. ناواڈیز سیریا، ناواڈیز سیریا، جارڈن، لبنان، فلسطین، اسرائیل، یہ سارا علاقہ قرآن اس کو ارض الشام کہتا ہے. حدیث اس کے at that time that whole region was Syria and Sham. وَنَجَّيْنَاهُ، کیونکہ لوط علیہ السلام جس خطے میں آئے تو وہ خطہ آج کے شام کا حصہ نہیں، آج کے جارڈن کا حصہ ہے. آج لوط علیہ السلام کی وادی وہ کہاں ہے؟ جارڈن میں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور دے دیا تھا ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام. سوال پر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا دے دیا. سوال پر کون؟ اسحاق. اور فرمایا وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے بونس میں دے دیا تھا یعقوب کو، کیونکہ اس نے گرینڈ سن کی بات نہیں کی تھی، لیکن ہم نے اسے گرینڈ سن بھی پیغمبر بنا کے دے دیا. وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، نافلہ کا معنی بونس، اضافی، زیادہ. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ساروں کو ہم نے بنا دیا تھا پیغمبر. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً، بنا دیا تھا ہم نے ان کو پیشوا. ائمہ that is plural of امام، امام مین پیشوا. وَجَعَلْنَا، بنا دیا تھا ہم نے ان کو ائمۃ پیشوا. یادون بامرنا، جو ہدایت کرتے رہے لوگوں کو، گائیڈ کرتے رہے ہمارے حکم پر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور حکم دیا تھا ہم نے ان کو فعل الخیرات، فعل الخیرات، نیک کام کرنے کا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سارے لوگ تھے صرف ہمارے عبادت گزار. وَلُوطًا، اور لوط کو آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے دے دیا تھا نبوت. حکمن کا معنی وَعِلْمًا، اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور نجات دے دی تھی ہم نے اس کو اس ریجن سے. الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِث، جو گندے گندے کام کیا کرتے تھے. خبائث یہ پلورل ہے خبیثہ کا. خبیثہ کا معنی گندے کام، تو وہ گندے گندے کام کرتے تھے. تو من جملہ اس گندے کاموں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گیز اور لیسبین تھے، بدبخت لوگ تھے وہ گیز. اور عبد الملک بن مروان بنی امیہ کا بادشاہ ہے. عبد الملک بن مروان بنی امیہ، ایک بار اس نے کہا اگر قرآن کے اندر یہ لوط علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے یہ تذکرہ نہ ہوتا مرد کے ساتھ بدعملی کا اور عورت کے ساتھ اس گندگی کا، تو عبد الملک بن مروان کہتے کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آنے والی تھی کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا تو بات ذہن میں آ گئی کہ واقعی لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، تاکہ یہ لوگ تھے گندگی والی قوم. قوم سوء، گندگی والے قوم تھے، فاسقین اور بدماش لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کر دیا تھا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے رحمت کے اندر. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، لوط علیہ السلام وہ صالحین اور پائس بندوں میں سے تھے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الرحیم، نمبر 63 62. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا، انہوں نے کہہ دیا أأنت، آیا آپ فعلت کر چکے ہیں
हाज़ा ये मुआमला बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, या इब्राहिम। काला, इब्राहिम ने कह दिया, बल फाला कबीरुहुम हाज़ा, बल फाला कबीरुहुम हाज़ा, कर दिया है इसे करने वालों ने, और इनका बड़ा ये सामने खड़ा है। बल फाला कबीरुहुम हाज़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे टोन में कह दिया, ऐसे टोन में कि वो लोग समझ गए कि ये मैं कह रहा है कि ये बड़े ने कर दिया है। बल फाला कबीरुहुम हाज़ा, कर दिया है, बड़े कर दिया है, बड़ा करने वाले ने बड़ा सामने करा है। सही, तो इसे कहते हैं तौरिया। क्या कहते हैं? तौरिया। तौरिया का माना यह होता है कि आदमी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे कि मुखातब उससे एक माना मुराद ले और कहने वाला उसका दूसरा माना मुराद ले। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने तो ये माना मुराद लिया कि करने वाले ने कर दिया है, जबकि बड़ा ये सालिम खड़ा है, और उन्होंने ये माना अखज़ कर लिया कि ये हमसे कह रहा है कि इस बड़े ने कर दिया है। तो अगर इब्राहिम ये कह रहा था कि इस बड़े ने कर दिया है, तो ये तो फिर झूठ का तस्वर है, जो किसी पैगंबर से इम्कान नहीं। तेज है, किसी पैगंबर से झूठ बोलने का कोई तस्वर हो नहीं सकता। इसलिए कि मैंने आपको बता दिया था कि अकीदे का मसला है कि अंबिया मासूम होते हैं। अंबिया क्या होते हैं? मासूम होते हैं, इनोसेंट। इनोसेंट इन ए सेंस कि वो कभी गुनाह का इर्तिकाब नहीं करते। खता उनसे हो जाती है लेकिन गुनाह वो नहीं करते। और गुनाह और खता का फर्क ये है कि खता यहां कुछ एम्बिग्विटी होती है, सही, या इंटेंशन नहीं होता तो उसे कहते हैं खता, और गुनाह उसमें इंटेंशन होता है और कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, कोई इबहाम भी नहीं होता, चीज क्लियर कट होता है कि ये इल्लीगल है, और इंटेंशन भी होता है करने का, इंटेंशन भी होता है करने का। मालूम है आदमी को कि चीज नाजायज है फिर भी कर रहा है, इसको कहते हैं गुनाह। क्या कहते हैं? पैगंबर से ये तस्वर नहीं हो सकता। तो इसी मजमून को मद्देनजर रखे हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने हदीस लिखी है कि अगर झूठ इस चीज का नाम है तो इब्राहिम ने जिंदगी भर में सिर्फ 3 झूठ बोले थे, क्योंकि ये झूठ नहीं। लेकिन अगर लोग झूठ की डेफिनेशन इस पर सादिक कर देते हैं तो मेरे जद्दी अंजद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ 3 मरतबा झूठ बोल चुके थे। ये था नहीं झूठ। एक ये कि बलफाला कबीरुहुम हाज़ा, जो लोगों ने उससे मफहूम अखज़ कर दिया कि ये हमसे कह रहा है कि बड़े ने कर दिया है, तो किया तो इब्राहिम ने था, उस बड़े ने नहीं किया था। तो ये झूठ बोला इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जबकि इब्राहिम का ये मुराद ही नहीं था कि बड़ा कर चुका है। वो तो अपने टोन में कह पड़ा कि बलफाला करने वाले ने कर दिया है, कबीरुहुम हाज़ा, और बड़ा ये सही सालिम सामने खड़ा है। एक दूसरा, जब हज़रत इब्राहिम मिस्र गए और मिस्र के जालिम बादशाह का वतीरा ये था कि लोगों की निकाहशुदा बीवी पर कब्जा कर जाते अगर उसे पसंद आती। तो इब्राहिम की बीवी हज़रत सारा वो तो बड़ी खूबसूरत और पाकबाज खातून थी। तो इब्राहिम जब पंस गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कह दिया कि ये जालिम आपसे पूछेगा कि आप इसकी क्या लगती है, तो आप कहें कि मैं उसकी बहन हूं, और मैं भी कहूंगा कि वो मेरी बहन है। सही। तो अब वो बादशाह उसका तरीका ये था, किसी को बहन के कब्जा न करता, वो लोगों की गैरत को चैलेंज करने के लिए उसकी बीवी को कब्जा कर जाता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया कि ये मेरी बहन है। तो हुजूर ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के जिस माहौल में गए थे वहां सिर्फ यही 2 मुसलमान थे, इब्राहिम और उसकी बीवी सारा। तो इस्लामी उखुवत के हवाले से तो यही बहन भाई थे, उसके अलावा किसी दूसरे बहन भाई का वहां उस माहौल में तस्वर नहीं था। तो इब्राहिम ने इस्लामी उखुवत का तस्करा किया, इस्लामी ब्रदरहुड का तस्करा किया, जबकि बादशाह समझ चुका कि ये उसकी ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर बहन है। और तीसरी चीज कि जब इब्राहिम से डिमांड किया गया कि आपने हमारे साथ जाना है, और इब्राहिम ने कह दिया फनज़र नज़रतन फिन नुजूम फक़ाल इन्नी सक़ीम, कि मैं मरीज हूं, मैं मरीज हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अंदाज से कह गए कि हर वो आदमी जो अभी तक मरा नहीं वो सही तोड़ा है, मरीज ही है, क्योंकि उसकी मौत में उसके आगोश में लेना है, उसके मौत में उसको अब हम सारे मरीज हैं। और वो समझ गए कि शायद इब्राहिम को प्रेजेंटली और करंटली कोई तकलीफ हो रही है, इसलिए हमारे साथ नहीं जा रहा।
امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ لم یغزق ابراہیم الا ثلاث کذبات، ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ پیغمبر معصوم ہوا کرتا ہے۔ اگر جھوٹ کی ڈیفینیشن وہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ابراہیم صرف 3 مرتبہ جھوٹ بول چکے ہیں۔ ایکچولی دیٹ از ناٹ جھوٹ، ایکچولی دیٹ از ناٹ فالسیفیکیشن، دیٹ از ناٹ لائی۔ تو تینوں کی ہم نے تحقیق کرنی، بات ذہن میں آ جائے گی، بات ذہن میں آ جائے گی، کیونکہ جب آپ عصمت انبیاء کا مسئلہ اٹھائیں گے، عصمت انبیاء کا مسئلہ اٹھائیں تو ایک فرقہ تو ہے، ان کو کہتے ہیں حشویہ، کیا حشویہ، اور حشویہ کی تگ و دو اس پہ صرف ہو رہی ہے کہ اسلام کے سارے انبیاء کو یہ ثابت کر دیں کہ نہیں وہ انوسنٹ نہیں تھے، وہ کوئی معصوم بندے نہیں تھے، جبکہ نبی کو ہونا ہی ہے معصوم۔ اگر وہ معصوم نہ بنے تو رول ماڈل کیسے بنے؟ رول ماڈل تو ہمیشہ پرفیکشن ریکوائر کرتا ہے کہ پرفیکشن ہو، اس میں پرفیکشن نہ ہو تو کیسے رول ماڈل ملے، وہ کیسے رول ماڈل بنے؟ تو حشویہ انہوں نے تو انٹینشنلی یہ کر دیا ہے، اور مودودی صاحب شاید ان انٹینشنلی یہ کر چکا ہے۔ اس کا انٹینشن تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انٹینشن ہی تھا کہ انبیاء کو کنڈیم کیا جائے، لیکن وہ اپنے تحقیق کے پیش نظر ہمیشہ پسلے ہیں اس میں، عصمت انبیاء کے مسئلہ میں ہمیشہ عصمت انبیاء اور حفظ صحابہ، یہی تو وجہ ہے کہ مودودی صاحب کی کتابوں سے سارے علماء نفرت کرتے ہیں، اور وہ نہیں پسند کرتے عوام کے لیے کہ اس کو مطالعہ کیا جائے، نہیں پسند کرتے کہ اس کو مطالعہ کیا جائے، کیونکہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کے لمٹس کیا ہیں، اسلام کے دائرہ کیا ہے، صحیح، اور وہ مودودی صاحب کو اسٹڈی کرتے ہوئے دائرہ کو کراس کر جاتے ہیں، تو پھر مودی سے جھگڑا شروع کرتے ہیں کہ نہیں اس نے لکھا تھا، ہم نے کہا کہ بھائی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی، ہم کوئی باؤنڈ توڑے ہیں کہ ان کو فالو کریں، صحیح، کہ کون ہوتے ہیں مودودی صاحب یا اس قسم کے دوسرے لوگ جو حضرت معاویہ کو کنڈیم کریں، کون ہوتے ہیں وہ جو حضرت عثمان کو کنڈیم کریں، اور کون ہوتے ہیں وہ جو حضرت عائشہ کو کنڈیم کریں؟ تو اس کے لیے آپ کتاب ضرور دیں، اختلاف امت اور صراط مستقیم، اختلاف امت، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم، اس نے مودودی صاحب کے عبارات نقل کر کے صرف ایک ہی تبصرہ اس پہ کر دیا ہے کہ مثلا مودودی صاحب نے تذکرہ کر دیا، کیا کر دیا؟ تذکرہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ اب ڈیمانڈ یہ ایک وومن کا رائٹ ہے، اسی کا حق ہے کہ اپنی شوہر سے کرے، وومن اپنی شوہر سے ڈیمانڈ نہ کرے، ہاں تو پھر کیا کرے؟ کسی اور سے کرے، کس سے کرے؟ صحیح، لیکن جو ڈیمانڈ کر رہے تھے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے تھے، جبکہ حضور کا اس دنیا سے تعلق ہی کتنا تھا، وہ کیا تعلق رکھتے تھے؟ تبھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کا گردن مروڑا، صحیح، اور حضرت عمر تو جھپٹ پڑے، اور حضور علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ اس نے تو اپنی بیٹی کو ختم کرنا ہے، صحیح، تو حضور علیہ السلام دونوں کو رکوایا کہ آپ ذرا مجھے باتیں کرنے دیں، تو جبریل امین آئے اور ایک نقد پیغام لے آئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ آپ آئیں اگر آپ دنیا کی ڈیکوریشن اور ڈسپلے چاہتے ہیں کہ جیولری ہو اور فلاں قسم کا کپڑا ہو اور فلاں قسم کے جوتے ہوں اور فلان اور جس طرح ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتی؟ بیڑا غرق ہے سارے شوہروں کا، فلاں جوتے آئے ہیں فلاں ٹارگیٹ میں، اور فلاں جوڑے آئے کہاں؟ آرٹیشیا میں، کہاں پہ؟ ہاں بس چیک کہ بھائی چیک لے دیں، میں نے آرٹیشیا جانا ہے، کہاں جانا؟ اور وہاں پہ فلاں قسم کے زیورات آئے ہیں، فلاں قسم کے۔ یہ جو خواتین حج پہ جاتی ہیں شوہروں کے ساتھ، یہ حج توڑی کرتے ہیں، وہ وہاں زیورات کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس دکان میں ہم نے ایک ڈھونڈ لیا ہے اس قسم کا، اور فلاں دکان میں ہم نے وہ ڈھونڈ، اور وہاں پہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے زیادہ مہنگے، لیکن لوگ لیتے رہتے ہیں کیونکہ ٹرینڈ پڑ چکا ہے، لوگوں کے ہوش تو ٹھکانے نہیں لگتے، وہ جو ٹرینڈ ہے بس لوگ ٹرینڈ کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں۔ نائکی لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ بس ایک ٹرینڈ ہے، اور کیا؟ نائکی سے اچھے بوٹ آپ کو نہیں ملتے، اور اس سے کم قیمت پڑا کہ نہیں ملتے؟ ملتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم نے نائکی لینے ہیں، تو نوجوان سارے کیا پہنتے ہیں؟ نائکی، اور کہتے ہیں کہ وہ بنیا وہ سویٹر لینا ہے جس پر کوبی برائنٹ لکھا ہوا ہے، تو کوبی برائنٹ والے لے لیتے ہیں، یا سبحان اللہ، یہ ہوتے ٹرینڈ کی بات، کس چیز کی بات ہوتی آ رہی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا آپ ذرا نکالیں، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، عصمت انبیاء والا۔ سورہ احزاب نمبر 28، 21ویں کے آخری 2 آیات ہیں۔
یا ایھا النبی قل لازواجک، او میرے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس دنیا کے زندگی کے بہتری وزینتا اور اس کی خوبصورتی، فتعالینا، تو آ جائے امتعکن، کہ میں آپ کو متع دے دوں، امتعکن، کہ میں آپ کو متع دے دوں۔ متع مین کہ ویٹنگ پیریڈ کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے، طلاق کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ویٹنگ پیریڈ، جسے عدت کہتے ہیں۔ تو عدت کے زمانے کی ضروریات یہ کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ شوہر کے ذمہ، کیونکہ اس کے حق میں وہ سیز ہے، اس کے حق میں وہ کنفائنڈ ہے، اسی کے حق میں وہ انتظار میں پڑی ہے، تو اس کا جو ہے نا رینٹ کون دے گا؟ شوہر۔ اور اس کا کھانا کون دے گا؟ شوہر۔ اس زمانے میں جو کچھ اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ کس کے ذمہ ہیں؟ اس کو کہتے ہیں متع۔ فتعالینا، آ جائیے امتعکن، کہ ویٹنگ پیریڈ کے ضروریات دے دوں آپ کو، واسرحکن سراحا جمیلا، اور چھوڑ دوں آپ کو اچھے طریقے سے، چھوڑ دوں آپ کو اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تیار کر چکے ہیں للمحسنات منکن، آپ میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر عظیم۔ تو اب رسول پاک نے ان کو آپشن جو دے دیا کہ آئیں، اگر آپ یہ دنیاوی خوبصورتی کے چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میرے پاس تو یہ چیزیں نہیں، تو میرے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو عدت پیریڈ کے ضروریات دے دوں کہ چلے جائیں، آپ آزاد ہیں۔ اگر آپ اللہ اور رسول اور دار آخرت کے طلبگار ہیں تو پھر جو کچھ میں دے رہا ہوں اسی پر صبر کرتے جائیے، اسی پر صبر کرتے جائیے۔ تو 10 کی 10 بیویوں نے کہہ دیا کہ نحب اللہ و رسولہ، نہیں جی ہمیں اللہ چاہیے، رسول چاہیے اور دار آخرت چاہیے، اور جو ڈیمانڈ ہم کر چکے تھے ہم وڈرا کرتے ہیں اور اس کی معذرت چاہتے ہیں اس کی۔ اب اس میں زبان درازی کی کوئی بات ہوئی؟ زبان درازی کی کوئی بات ہوئی؟ تو مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ کہ حضور کی بیویاں بڑی زبان دراز عورتیں تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے بس صرف ایک ہی تبصرہ لکھا ہے کہ یہاں سے حضور کی بیویاں، یہ لفظ ہٹا کر مودودی صاحب کی اہلیہ لکھی ہے کہ مودودی صاحب کی اہلیہ بڑی زبان دراز عورت ہے۔ کیا مودودی صاحب برداشت کرے گا اپنی اہلیہ کے لیے الفاظ؟ ذرا آپ غور سے، چوہدری صاحب برداشت کریں گے ہماری دادی کے لیے؟ تو حضور کی بیویوں کے لیے ہم کیسے برداشت کریں؟ حضور کی بیویوں کے لیے ہم کیسے برداشت کریں؟ یہی وہ مسئلہ ہے کہ بھائی علماء حق کی، مودودی صاحب سے علماء حق کے ناراضگی کے اسباب ایک انتہائی اہم کتاب ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ عام لوگوں کی نظر میں ٹھیک ہے وہ آدمی کرتا بھی دین کا کام تھا، لیکن چونکہ وہ پراپر طریقے سے شیخ سے پڑھا ہوا نہیں تھا، اسٹڈی کے پیداوار تھا، تو اسٹڈی میں تو آپ کو لمٹ ہی معلوم نہیں ہوتی کہ میں نے کہاں تک جانا ہے۔ آپ نے تو اپنی تحقیق کرنی ہے، کیا کرنی ہے تحقیق؟ ایک ہوتی ہے غیر مسلم کی تحقیق، ایک ہوتی ہے مسلم کی تحقیق۔ مسلم کی تحقیق کے لیے ایک سرکل ہوتا ہے، اور غیر مسلم جو آپ کے دین پر تحقیق کرے اس کے لیے کوئی سرکل اور دائرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اگر مسلمان بھی ان دا سیم وے تحقیق شروع کرے تو وٹ ول ہیپن لیٹر آن؟ کیا کچھ ہوگا؟ مودودی صاحب نے لکھ لیا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ ابراہیم علیہ السلام وہ توحید اور ہدایت تک تب جا پہنچے جب شرک کے مراتب کراس کر گئے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیغمبر گناہ سے معصوم ہوتا ہے، شرک تو درکنار۔ پیغمبر گناہ سے معصوم ہوتا ہے، شرک تو درکنار۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتی ہیں بنیادی چیزیں، یہ آپ شیخ سے صرف معلوم کر سکتے ہیں۔ شیخ سے صحبت نہ ملے تو پھر آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا، شیخ کی صحبت نہ ملے تو پھر آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا۔ میرے اپنے شیخ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات النبی کے قائل نہیں تھے، ہم درام سے رد کر دیتے ہیں، ہم اپنے استاد کو نہیں چھوڑتے کہ بھائی جو چیز آپ کی تحقیق کے پیش نظر جہاں بھی آپ سے غلطی ہو گئے ہم کہتے ہیں یہ تفرد ہے شیخ کی۔ کیا کہتے ہیں؟ تفرد مین یہ اس کی انڈیویجول اوپینین ہے which has no any roots in شریعہ۔ تو اپنے استاد کو نہیں چھوڑتے، اور استاد کیا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ جیسے جبال العلم کو نہیں چھوڑتے۔ حافظ ابن تیمیہ کا نام تو آپ نے سن لیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حافظ ابن تیمیہ کا مذہب ہے، یہ چاروں ائمہ میں کسی کا بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ حافظ ابن تیمیہ کا مذہب ہے، چاروں ائمہ میں کسی کا نہیں، یہ کیا ہے؟
غلط ہے، کیونکہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ حافظ ابن تیمیہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو غلط کہہ دیں، حافظ ابن تیمیہ کی وجہ سے امام مالک کو غلط کہہ دیں، شافعی یا احمد کو غلط کہہ دیں. تو اصل بات یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو اس مسئلے میں غلط کہہ دیتے ہیں کہ بھائی امام ابن تیمیہ یہ اس کا ذاتی تفرد ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تحقیق اسے غلط راستے پر لے ہو آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات. تو ابھی جائیے اپنے سبق پہ، آیت نمبر 76. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور یاد کیجیے نوح علیہ السلام کو، اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، جب نوح علیہ السلام نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کے پکار کو، اس کے دعا کو قبول کیا، فنجیناہ، نجات دے دی ہم نے اس کو، وآلہ، اور اس کے آل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، کرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے. تو تفصیلات 2-3 جگہوں پہ گزر چکی ہے، بس اللہ کریم نے صرف انڈیکیشن دے دیا. اٹ مینس کہ ناؤ وی آر ڈسینڈنگ. یہاں تک ہم کیا کر رہے تھے؟ اسینڈ کر رہے تھے، اب ہم ڈسینڈ کر رہے ہیں. اب ہم اس لیے اللہ کریم بس صرف وہ اشارات دے رہا ہے کہ تفصیل میں نے بتا دی ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، یاد کیجیے نوح علیہ السلام کو جب اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اجابت کے نوح علیہ السلام کے، فنجیناہ، نجات دے دی ہم نے نوح کو، وآلہ، اس کے آل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، ونصرناہ من القوم الذین، نصرناہ، ہم نے اس کی امداد کر دی، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کے امداد کر دی، من القوم الذین، اس قوم کے مقابلے میں، من بمانا علی، وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے اس کی امداد کی، من القوم علی القوم الذین، اس قوم کے بدلے، کذبوا بآیاتنا، جو ہمارے آیات کو جھٹلا چکے تھے، انہم کانوا قوم سوء، یہ برائی والی قوم تھے، فاغرقناہم اجمعین، غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین، ساروں کو. وداؤد وسلیمان، آیات کیجئے داؤد و سلیمان کو، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، فصل کے بارے میں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کی بیڑ بکریاں، ایک آدمی کی بیڑ بکریاں رات کی تاریکی میں چٹ کر کسی کی کھیتی میں داخل ہو چکی تھی. اور بیڑ بکریاں ایک ہوتے ہیں گائے بھینس، وہ آ جائے تو وہ فصل کا اتنا بیڑا نہیں غرق کرتے جس طرح بیڑ بکریاں غرق کرتی ہیں. صحیح ہے؟ بیڑ بکریاں وہ تو بالکل جڑ سے نکالتی ہیں، وہاں سے کرپ کر کے وہاں سے. بلکہ بکری کا تو مزاج یہی ہے کہ کوئی چیز کھانے کا نہیں بھی ہو وہ خراب کرتی رہتی ہے. صحیح؟ تو وہ بیڑ بکریاں رات کی تاریکی میں کسی کے کھیتی میں جا گھسے اور اس کے کھیتی کا بیڑا غرق کر دیا. تو اس نے دعویٰ کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں کہ فلاں کی بیڑ بکریوں نے میرے فصل کا بیڑا غرق کر. حضرت سلیمان نوجوان تھے اس زمانے میں، ابھی تک پیغمبر نہیں ہوئے تھے. وہاں دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں لوگ آ رہے تھے، مدعی اور مدعا لے کر. سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک مسئلہ ہے حضرت داؤد کے پاس فیصلے کے لیے. آیا کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ایسا ہوا ہے. اس نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اگر میرے سے فیصلہ کسی نے مانگا تو میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ بیڑ بکریاں یہ فصل والے کے پاس چلی جائیں اور فصل کی تربیت اور ذمہ داری الثمر ڈیولپمنٹ اور گروتھ یہ بیڑ بکریوں والے کی ذمہ داری ہو جائے. وہ فصل کو مینز ڈیولپ کرتا رہے تاکہ وہ اپنی پہلی حالت پہ آ پہنچے، تاکہ وہ اپنی یعنی جس حالت میں تھی اور بیڑ بکریوں نے خراب کر دیا ہے اس حالت پہ آ پہنچے. اور اسی وقت تک کھیتی والا ینتفع بدرہا ولبنہا، بیڑ بکریوں کا جو دودھ مود اور آؤٹ پٹ ہے اسی پر وہ کھیتی والا فائدہ لیتا رہے. صحیح؟ تو جب فصل اس سٹیج پر آ جائے تو یہ اس کو بیڑ بکریاں واپس کروا دے گا اور وہ اس کو کھیتی واپس کروا دے گا. حضرت سلیمان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور انہیں سن بھی لیا. اب یہ جو گئے داؤد علیہ السلام کے پاس تو داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اچھا فصل یہ بیڑ بکریوں والا کا اور بیڑ بکریاں یہ کھیتی والے کا.
فصل یہ بیڑ بکری والے کا، اور بیڑ بکری سارے یہ کھیتی والے کا، تو بیڑ بکری والے نے کہہ دیا جی وہاں پہ ایک نوجوان ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، بیڑ بکریوں کے زوات سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، اس کے آؤٹ پٹ سے اس کا تعلق ہوگا، اور بعد میں جب فصل اپنی حالت پہ آ جائے تو بیڑ بکریاں واپس اپنے مالک کو مل جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس طرح کر دیا کہ فیصلہ تو اچھا ہے، فیصلہ وہی اچھا ہے، زیادہ معقول فیصلہ ہے۔ تو فوراً ایک صاحب سے کہہ دیا کہ صاحب بتاؤ سلیمان، یا سلیمان کو ڈھونڈ کے لائیں، کیونکہ اسے پتا تھا کس نے کہا ہوگا، یہ سلیمان کی بات ہوگی۔ تو سلیمان نوجوان تھے، اسے اپنے پاس بٹھا دیا اور کہہ دیا میں مواقع تھا، بڑا اچھا فیصلہ دے دیا، ولیکن الآن لیس آن قضائک، لیکن ابھی تک آپ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں، ابھی تک آپ کو یہ ذمہ داری سونپی نہیں گئی ہے، تو بغیر ذمہ داری کے کوئی کام شروع نہ کیجیے۔ اس نے کہا جی معذرت، میں معذرت مانگتا ہوں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان کے فیصلے پر ہی فیصلہ کر دیا، سلیمان کے فیصلے پر ہی فیصلہ کر دیا۔ تو نیچے اللہ کریم اس کا واقعہ ذکر کر رہا ہے، داؤد و سلیمان، یاد کرو داؤد اور سلیمان کو، اذ یحکمان، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، فصل کے بارے میں، اذ نفشت فی غنم القوم، جب رات کے وقت چھر چکی تھی، نفش کا معنی رات کے وقت چھرنا، اذ نفشت فی غنم القوم، اگر دن کے وقت چھرتی تو پھر وہاں اللہ کریم لفظ استعمال کرتا راحت فیہ غنم القوم، راحت، لیکن راحت نہیں کہا نفشت، تو نفشت کا معنی ہے رات کے وقت چھرنا، اس کے ساتھ مالک نہیں ہوتا، دن کے وقت تو بیڑ بکریوں کے ساتھ مالک ہوا کرتا ہے، لیکن رات کے وقت وہ چھٹ جاتی ہے، اور دونوں کا فیصلہ بھی علیحدہ ہے۔ اذ نفشت فی غنم القوم، جب رات کے وقت چر چکے تھے، فی اس فصل میں، غنم القوم، ایک گروہ کے بیڑ بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان دونوں کے فیصلے کو دیکھتے رہے، نگرانی کرتے رہے، فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے بہترین فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو۔ اللہ کریم فرماتے کہ بہترین فیصلہ ہم نے ڈال دیا کس کے ذہن میں؟ سلیمان کے ذہن میں۔ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، تفہیم کروا دے ہم نے اس فیصلے کے سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں باپ بیٹے کو ہم نے دے دی تھی حکومت بھی اور نبوت بھی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور تابع کر دیے تھے ہم نے داؤد کے ساتھ الجبال، پہاڑ، یسبحنا، جو پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرتے رہے، والطیرا، اور پرندے وہ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے۔ تو جب داؤد علیہ السلام جب اپنے پامز وہ سنگ کرتے تھے، زبور جو تھا، زبور یہ مسجع اور ہم قافیہ قسم کے الفاظ میں نازل ہوا تھا۔ حدیث میں آپ کو کبھی کبھار اس کے کلمات نظر آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد فإن فيما أوحى الله إلى داؤد، کہ داؤد کو جو وحی دے دی گئی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ من لم يرضى برضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع على عطائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي۔ اب یہ کلمات دیکھیں بالکل شعر کی طرح ہیں، پھر اس لیے زبور کو کہتے ہیں پامز آف داؤد، سنگنگ آف داؤد۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز بھی بڑی سریلی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک اصطلاح ہے مشہور علماء کے نزدیک لحن داؤدی، جو آدمی اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لحن داؤدی سے نوازا ہے، داؤد علیہ السلام کا لحن اسے دے دیا ہے، داؤد علیہ السلام کا ٹون اس کو دیا گیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام وہ بیٹھے رہتے اور تسبیح کرتے رہے۔ مثلا یہی حدیث جو حضور نے فرمائی، تو داؤد کہتے رہے من لم يرض برضائی ولم يقنع على عطائی ولم يصبر على بلائی فلیخرج من تحت سمائی ولیتخذ له ربا سوائی۔ دیکھیے شعر جیسے شعر، تو وہ جب اس انداز سے کہتے رہے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ جھومتے اور سنگنگ کرتے، اور پرندے بھی اس کے ساتھ سنگنگ کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہی تھا داؤد کا معجزہ۔ فسخرنا مع داؤد الجبال،
اور ہم نے تابع کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ الجبال پہاڑ یسبحنا کہ تسبیح کرتے رہے داؤد کے ساتھ والطیر اور پرندے وکنا فاعلین اور ہم ہی کرنے والے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ داؤد کو مشکل کشا بنا دیں کہ ان ساری چیزوں میں داؤد کا کوئی عمل دخل تھا. اللہ نے فرمایا وکنا فاعلین کرنے والے ہم تھے وکنا فاعلین تاکہ شرک کا شائبہ نہ رہے تاکہ شرک کا شائبہ نہ رہے وکنا فاعلین ہم ہی کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ اور ہم نے بتلا دیا تھا سکھا دیا تھا داؤد کو صنعت لبوس لکم. صنعت تو ایک لفظ ہے عربی اردو فارسی پشتو سب میں مستعمل ہے. صنعت کیا صنعتکاری صنعتکاری. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ تعلیم دے دیتے ہم نے داؤد علیہ السلام کو صنعت لبوس. لبوس یہ اصل میں کہتے ہیں ڈریس کو. لبوس کہتے ہیں ڈریس کو. لباس بھی اسی میں سے ہے لیکن یہاں سے مراد اسی سے وہ جنگی ڈریس ہے. کیا مراد ہے؟ وہ جنگی ڈریس جو آہنی کلوں کی بنی بنائی قمیص ہوتی تھی اور لوگ جنگ کے دوران اسے پہنتے تھے تو اس پر اگر کوئی چھرے کا وار کرے تو آدمی کو نہ لگے, تلوار کا ضرب لگے تو آدمی کو نہ لگے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ تعلیم دے دیتے ہم نے داؤد علیہ السلام کو صنعت لبوس وہ ڈریس بنانے کی صنعت کا لکم آپ لوگوں کے لیے لتحصنکم تاکہ آپ کو بچا سکے من باسکم آپ کی جنگ سے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ کیا آپ شکر کرنے والے کہ نہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا الریحا ونڈ عاصفتاً بڑی تیز چلنے والے ونڈ ٹورنیڈو ٹائپ. عاصفتاً ٹورنیڈو ٹائپ ونڈ. تو ٹورنیڈو ٹائپ ونڈ کو کس طرح ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا. اب ٹورنیڈو تو آ جائے تو جہاز فلائٹ نہ کر سکے, ایئر کرافٹ فلائٹ نہ ٹیک آف کر سکے نہ لینڈ کر سکے, نہ ٹیک آف کر سکے نہ لینڈ کر سکے بلکہ بلڈنگ اپنی جگہ پہ نہ ٹک سکے. ٹورنیڈو کا تو ہی لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ٹورنیڈو کو بھی سلیمان کا تابع بنا دیا تھا ان اے سینس کہ ٹورنیڈو آ کے اس کے تخت کو اور شریر کو اٹھا دیتا ہے. ٹورنیڈو صحیح اور اس کا تخت نہ ہچ کو لے کا تھا نہ اس کو ٹیک آف میں کوئی تکلیف ہوتی اور نہ لینڈنگ میں کوئی تکلیف ہوتی. ٹورنیڈو ٹائپ چیز آ کر سلیمان علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے اس جہاز میں یعنی اس شریر پر اس شریر 120 صفحے لگی ہوئی تھی. کتنی یعنی 120 لائن تھے اس میں. اب ایک لائن میں کتنے لوگ بیٹھتے تھے اللہ بیٹر موس صحیح. اور سلیمان علیہ السلام جب صحیح روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تو فوراً کہہ دیتے فوراً کہہ دیتے کہ کرو ممبر ہیو یور سیٹس صحیح کہ کرو ممبر اپنے اپنے سیٹ پر بیٹھ جائیں وی آر ریڈی فار ٹیک آف صحیح. اور وہ ٹورنیڈو آ جاتا صحیح. اور اللہ کریم دوسری جگہ فرماتے غدوہ عشار و رواح عشار. ایک مہینے کی مسافت سلیمان علیہ السلام صبح سن رائز کے ساتھ اٹھ جاتے تو 10 بجے تک ایک مہینے کی مسافت طے کر جاتے صحیح. اور عصر کے بعد اٹھ جاتے تو مغرب ہونے سے پہلے پہلے ایک مہینے کی مسافت اور ڈسٹینیشن طے کر جاتے. قرآن کریم نے فرمایا غدوہ عشار و رواح عشار. زبردست ایئرکرافٹ آج تک دنیا نے نہیں بنایا. F-16 سے بھی تیز تھا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور سلیمان کے لیے ہم نے تابع کر دیا تھا ونڈ کو عاصفةً. اب ریح کہتے ہی ہے تیز بات کو. ریح کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب نرم بات ہو اس کو ریاح کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب نرم پیاری پیاری اس کو ریاح کہتے ہیں. جب تیز اس کو ریح کہتے ہیں. اور جب ریح کے ساتھ دوسری ایٹریبیوٹ آ جائے عاصفتاً تو عاصفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی. ایسی تیز ونڈ ہوتی کہ کسی دوسری چیز پہ لگ جاتی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی. وہ صرف سلیمان کے تخت کو اٹھا دیتی. کس کو اٹھا دیتی؟ تخت کو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً. اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً. تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً. وہاں پہ لفظ رخاء آیا. کہاں پہ ہوگا
سواد ایت نمبر 18 20 دیکھیں پھر آگے جائیں گے. لکھ لیا ایت نمبر 18 to 20 پھر آگے جائیں گے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ہم نے تابع بنایا تھا ماؤنٹینز کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو سب بینا کہ وہ تسبیح میں لگے رہتے داؤد کے ساتھ بالعشی عصر کے بعد داؤد کا خصوصی مراقبہ ہوتا. عصر کے وقت داؤد علیہ السلام کا خصوصی یہ مراقبہ اس سے پوچھیں. داؤد علیہ السلام کا خصوصی مراقبہ ہوتا تو اس مراقبے میں وہ زبور کے پامز وہ سنگ کرتے تھے. جو سبین بالعشی عصر کے وقت والاشراق اور صبح کے وقت والطیر محشورا اور تابع کیے تھے ہم نے پرندے معشورتن وہ جمع کیے جاتے داؤد کے لیے کل لہو اواب لیکن یہ سارے اللہ کے جانب رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ مضبوط کر دیتے ہم نے داؤد کی سلطنت وآتینا الحکمت اور ہم نے اسے وزڈم سے نوازا تھا. وہ فصل الخطاب اور اس کا جوڈیشل پاور وہ قوت فیصلہ وہ فصل الخطاب قوت فیصلہ داؤد کا وہ مثالی قوت فیصلہ تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلے کو منٹوں میں حل کر کے فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ فصل الخطاب. ابھی آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 36 پر 35 دیکھیں. قال رب اغفر لی سلیمان نے کہہ دیا میرے رب مجھے مغفرت کیجئے وَهَبْ لِي مُلْكًا اور دے دیجئے مجھے ایسی بادشاہی لا ينبغي لأحد من بعدی جس کا میرے بعد کسی کے لیے تصور بھی نہ ہو سکے. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ تحقیق آپ دینے والے ہیں. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ لہذا ہم نے ہوا اس کے لیے ونڈ اس کے لیے تابع بنا دیا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ اب جتنے سارے ایئر کرافٹ اڑتے ہیں کس چیز سے اڑتے ہیں؟ ونڈ سے اڑتے ہیں. کس سے اڑتے ہیں؟ ونڈ سے اڑتے ہیں کیونکہ ان کا انجن اتنا ونڈ پیدا کر دیتا ہے کہ اسے اٹھا دیتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا جو ایئر کرافٹ تھا اس کے لیے اللہ باہر سے ونڈ پرووائڈ کر دیتا تو اسے اٹھا دیتا. لیکن باہر سے ونڈ آ جائے تو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں. لیکن وہ تو پیغمبر تھا تو وہ ہوا اللہ والی وہ بھی اسی کے کنٹرول میں ہوتی وہ اسے خود گائیڈ کرتا رہتا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تابع کر دیا تھا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تجری بِأَمْرِ رُخَاءً جو چلتے رہتے سلیمان کے حکم سے رخاءً نرم نرم. اب وہاں پہ کہہ دیا عاصفۃً تیز اور یہاں کہہ دیا رخاءً نرم نرم. تو وہ عاصفہ ہوتی جب ٹیک آف کا مسئلہ ہوتا. ٹیک آف کا مسئلہ ہوتا تو انتہائی تیز چلتی تاکہ ٹیک آف ہو جائے اور جب ٹیک آف ہو جاتی اور وہ جہاز اپنا الٹیچیوڈ لے لیتا تو پھر سلیمان علیہ السلام ہوا سے کہہ دیتا ہوا سے کبھی بیلنس ہو جائے تو وہ ہوا بیلنس ہو جاتی تو پھر سموتھ وہ جہاز جاتا رہا. اسے کہتے ہیں رخا. اسے کیا کہتے ہیں کیا تھا ٹربولنس بھی نہیں تھا تو وہ رخا ان جاتا بالکل سموتھ اور فلوئنٹ. واپس اپنے سبق اس کا معنی یہ کہ اللہ کریم کو ایئرکرافٹ والا مسئلہ بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور تابع کر دیا تھا ہم نے سلیمان کے لیے الرِّيحَ ونڈ عاصفةً بڑی تیز تجری بِأَمْرِهِ جو روانہ ہو جاتے اس کے حکم سے إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اس زمین کی جانب جس کے اندر میں نے برکتیں ڈال دی تھی سیریا کی زمین. وَكُلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ لیکن اللہ کریم پھر فرماتے ہیں کہ سلیمان کو خدا نہ بناؤ. وَكُلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ان سارے چیزوں کے علم رکھنے والے اور کنٹرول کرنے والے ہم تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ شیاطین چونکہ شیطان ہوتے ہیں جنات کے جنس میں سے. کس کے جنس میں تھے؟ اور جنات کی جنس بنیادی طور پر شریر ہوتی ہے.
جنات کی جنس نیچرلی کیا ہوتی ہے؟ شریر ہوتی ہے. جو مسلمان ان میں بن جاتے ہیں وہ شریر بن جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے ان کے لیے ٹرم ہی استعمال کر دیا شیاطین کہ شریر ہوتے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور جنات میں سے ان کے لیے تابع کر دیے تھے من یغوصون لہ وہ جو ہوتے لگاتے رہے اوشن کے اندر سلیمان کے لیے. تو وہاں سے وہ سیپ نکالتے اور صدف سے وہ کیا نکالتے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرل نکالتے، موتی نکالتے. من یغوصون لہ جو ہوتے لگاتے سلیمان کے لیے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا اور وہ عمل کرتے عمل دون ذالک اس کے علاوہ بھی. یعنی وہ صرف ڈائیور نہیں تھے، وہ صرف ڈائیور نہیں تھے کہ ہوتے لگاتے رہے. جنات سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی بہت سارے کام لیتے. آپ ذرا چلے جائے سورہ السبا پر. دیکھیے بس وہی تصور اللہ بار بار، کیونکہ اللہ کو اپنی بات بھولتی نہیں. آیت نمبر 10 دیکھیں، ایج کیا بتایا؟ آیت نمبر 10 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا تحقیق ہم دے چکے تھے داؤد کو اپنی جانب سے بہت بڑی مہربانی. تو کیا مہربانی تھی؟ یا جبالو ہم نے حکم دیا تھا ماؤنٹینز کو کہ وہ پہاڑو اوبی معہو کیا اوبی. وہ جنگ کے زمانے میں 1965 میں وہ جو ہے ملکہ ترنم کیا نام ہے اس کا، نور جہان، تو وہ گاتی رہی، وہ گانا گاتی رہی اور اس کے آخر میں وہ ایک دوسرا تھا. تو آخر میں وہ ایک جملہ ہوتا تھا بار بار تکرار کرتی تو لوگ اس کے ساتھ پڑھتی کہ خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام. اب جب لوگ آپ کے ساتھ آخری جملہ میں شامل ہوتے اس کو کہتے ترجیح. کیا کہتے ہیں؟ ترجیح. تو یہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کو سنتے رہے. جب داؤد علیہ السلام آخری جملے پر پہنچتے تو پہاڑ اور پرندے سارے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے. یعنی اس طرح وہ حدیث ہے. چلو اس کے کون نے کہ تو داؤد علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ من لم یرضا برضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یقنع علی عطائی. تو یہ تو داؤد علیہ السلام خود پڑھ لیتے اور پرندے اور پہاڑ سارے سنتے. اب وہ جو پہلے والے کلمات دہراتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے کہ فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِ وَلْيَتَّخِذْ لَهُ رَبًّا سِوَاهُ. تو اسے کہتے ترجیح. کیا کہتے اسے؟ ترجیح. تو یہاں اللہ کریم نے ترجیح کا جملہ کہہ دیا. یا جبالو اوبے معو او پہاڑو اوبے ترجیح کیجیو معو داؤد علیہ السلام کے ساتھ و تیرا اور ہم نے تابع بنا دیا تھا پرندوں کو بھی وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور نرم کر دیا تھا ہم نے داؤد کے لیے آہن کو، آئرن کو، لوہے کو. انعمل سابغات کہ آپ بناتے رہے سابغات جنگی ڈریس، سابغات جنگی ڈریس. لیکن وہ جنگی ڈریس عموماً جو ہوتا مجھے دیکھی تو عموماً جو بنایا جاتا اور جو دنیا میں ویل نون تھا تو وہ یہاں سے لے کر یہاں تک وائٹل پارٹ آف باڈی. کہاں تک تھا؟ وائٹل پارٹس آف باڈی. لیکن داؤد علیہ السلام جو بناتے رہے تو وہ یہاں سے ہو کے نیچے قدموں تک جاتا تو اس کو سابغہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سابغہ. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ داؤد جو ڈریس بناتا تھا وہ تو معجزے والا ڈریس تھا، تو عام دنیا کے جنگی وردیوں کے متعلق دنیا پہ نہیں تھا. اس کی خصوصیت تھی کہ داؤد جو بنا دیتا وہ وہاں تک، اور وزن اس کا اتنا ہوتا جس طرح وہ ہاف باڈی کا ہوتا ہے. انعمل سابغات وقدر فی السرد وقدر اور برابری کرتے رہے آپ فی السرد ان کے کڑوں میں، کیونکہ اگر کڑے چھوٹے بڑے ہو گئے تو پھر وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اسی پر پتھر بھی ماری جائے تو وہ کڑے ہی آپ کا بیڑا غرق کر دیں، اس لیے کہ ان کے آپس میں بیلنس نہیں ہے. تو اللہ کریم نے داؤد سے کہہ دیا کہ یو آر ٹو پروٹیکٹ دا پیپل. تو آپ کے کڑوں میں ملی میٹر اور سینٹی میٹر کا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے. تو داؤد کو اللہ کریم نے ایسے خصوصیت سے نوازا کہ وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی اس طرح پمپنگ کرتے اور آگ لگاتے اور فلان. وہ تو اس طرح سرد لوہے کو لے کر اس طرح ہاتھوں سے اس کے نکالتے اور اس طرح کر دیتے.
اور اس کے اللہ کریم نے اس کے انگلیوں میں ایسی چیز بنا دی تھی کہ وہ بالکل ملی میٹر اور سینٹی میٹر کی بنیاد پر ایک جیسے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں داؤد کا معجزہ علیہ السلام. ہاں کیونکہ جب داؤد علیہ السلام ایک رات سوئے ہوئے تھے تو دو فرشتے خواب میں آئے. ایک فرشتے نے دوسرے کہہ دیا کہ یہ داؤد کیسا آدمی ہے. اس نے کہا باقی تو بہت ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, لوگ کہنا یا کل من عمل یدیہ, لیکن اگر یہ سرکاری بیت المال سے نہ کاتے اور اپنی کوئی محنت مزدوری کر کے اسی سے کاتے رہتے, تنخواہ نہ لیتے تو بہت اچھا ہوتا. تنخواہ نہ لیتے تو کیا ہوتا؟ بہت ہی اچھا ہوتا. داؤد علیہ السلام چونک گئے اور جب اٹھ گئے تو کہہ دیا کہ خداوندا مجھے کوئی صنعت سکھائیے تاکہ میں تنخواہ کے عذاب سے تو مجھے نجات ملے. تنخواہ کی نجات سے مجھے, کیونکہ تنخواہ بھی بہت بڑی عذاب ہے. اور حضور جب کام دین کا اور آپ تنخواہ لیتی رہے, صحیح ہے تنخواہ, کیونکہ دین کا کام تو لوگوں کے ذہن میں دین کا کام ہوتا نہیں, صحیح. تو مولوی کو جو $1,500 دیے جاتے ہیں نا, سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کے ساتھ بہت بڑا احسان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ کوئی کام تو کر ہی نہیں رہا, صحیح. تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا کام نہیں ہوتا اور مولوی مرد نہیں ہوتا. اس نے کہا مولوی کا کام اس لیے کام نہیں ہوتا کہ باقی لوگ تھوڑا بہت دنیاوی کام کریں گے تو ان کو ملتے رہیں گے $4,000-5,000 پر منتھ, صحیح. مولوی بڑا کام 24 آور پر ڈے اور ایوری ڈے وہ لگا رہے گا, اور 30 days a month, صحیح ہے, 12 months a year وہ لگا رہے گا. لیکن لوگ کہیں گے بہت زیادہ ہے, مولوی صاحب نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اس کے کچھ ضروریات ہیں, وہ سارے ہوا پر گزارا کرتے رہتے ہیں. روحانی آدمی ہے, روحانیات پر گزارا کرتا رہتا ہے, روحانیات. اس لیے مولوی کو کبھی انکریمنٹ نہیں لگتا, مولوی کو کبھی انکریمنٹ. اور یہی تو وجہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک جگہ نہیں ٹکتا. میں نے کہا خاک ایک جگہ ٹکے. آپ پہلے دن ہمارے قاری صاحب کو پہلے دن سے لوگ وہاں $700 پر لے آئے تھے. قاری صاحب نے 12 سال ان کی خدمت کی اور یہ $700 سے آگے نہ بڑھے, اس لیے کہ اس کے نہ ضروریات ہیں, نہ اس کے تقاضے ہیں, نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ اس کو گاڑی کی, نہ اس کی گاڑی میں گیس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی گاڑی پانی سے چلتی ہے, قاری صاحب کی گاڑی جو ہے وہ پانی سے چلتی تھی. سارے مولویوں کا یہ مسئلہ ہے. اس لیے کہ مولوی کا کام کسی کو کام معلوم نہیں ہوتا, یہ ایک بات. اور مولوی کسی کو مرد معلوم نہیں ہوتا. خواتین جاتی رہتی ہے وہاں, تو مرد جب نظر آتے ہیں تو وہ چہرہ چھپا رہتے ہیں. اب 2-3 مولوی آتے ہیں تو ایک خاتون دوسرے کہہ دیتی ہیں کہ چہرہ چھپاؤ, مرد آ رہے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحبان ہیں. مرد تو رہے ہیں, یہ تو مولوی صاحبان ہیں. تو اللہ کریم سارے مولویوں کو تنخواہوں سے نجات دلائے. آپ آمین زور سے کہہ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تنخواہوں سے نجات دلائے, صحیح, تاکہ دین کا کام صرف اللہ کے لیے, اللہ کے نام سے, اللہ کے لیے, اللہ کے نام سے. اور پھر مولوی کے کچھ ریزرویشن بھی نہیں ہوتے. اب ہم گئے تھے وہاں نارتھرن کیلیفورنیا, وہاں 2 مولویوں کی چھٹی ہو گئی, اس لیے کہ دیوبندی مولوی تو جہاں ہوتا ہے وہ تو کمپرومائز کرتا نہیں, اور جب کمپرومائز نہیں کرتا تو لوگ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سنبھالو, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے سنبھالو. اب میں آپ کے $800 کے لیے اللہ کے دین کو تبدیل نہیں کر سکتا. $800 تو کیا, مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ کو پر ڈے $8 بلین دیں گے, یہ ایک قانون میں ذرا سا تھوڑی سی نرمی ہے. تو ہم کہتے ہیں تو $8 بلین لیں گے, لیکن اللہ کے جہنم میں 1 سیکنڈ گزارنا بھی قاضی فضل اللہ کے بس کی بات نہیں. ہم نے ہاں یہ علیحدہ بات ہے, آپ عمل نہ کریں بھلا نہ کریں وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن آپ مجھ سے کمپرومائز نہ کروائیں اور مجھے اس پر مجبور نہ کریں کہ آپ کمپرومائز کریں. نہیں, ویل ٹیل دی ٹروتھ کہ یہ ہے قرآن, یہ ہے سنت, یہ شریعت کا تقاضا. اب آپ نہیں فالو کرتے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, دیٹ از سم تھنگ, دیٹس اپ ٹو یو, دیٹ از اے سن آن یور سائڈ ناٹ آن مائن. صحیح. تو ہمیشہ بس یہ کہو کہ بھائی مولوی اگر دین کی بات کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم مولوی کے بات کا برا مانے, اس نے ایسے کیوں بات کہی, اس کو یہاں کا ماحول معلوم نہیں, اپنے کو کوسے کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں, اللہ کے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. خداوند ہمارے وائلیشن کو معاف فرما, خداوند ہماری کوتاہی کو معاف فرما. لیکن لوگوں کا یہ مزاج نہیں, لوگ کہتے ہیں دوسری جانب سے آئیں, مولوی صاحب کو بھی راستہ نکالے کہ یہ سارے کام جائز ہیں. یہ سارے کام کیا ہے, جائز. ہاں وہی پرانی عادت ہے. تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ داؤد بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن اگر وہ نوکانا یا کل, اور یہی وجہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا رہے تھے, وفات پا رہے تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے 2.5 سال حکومت کی. کتنی سال؟ 2.5 سال. اور 2.5 سال حکومت کرتے ہوئے میں 7 پیسے پر ڈے اپنا ویجز لیتا رہا. کتنے پیسے؟ 7 پیسے
پر ڈے. ہاں $2.10 پر منتھ یہ میں لیتا رہا تو میری پراپرٹی سے اتنی چیز اٹھا کر واپس بیت المال میں داخل کر چیزیں اٹھا کر واپس بیت المال میں داخل کر دیں. اس نے کہا ہاں میرے بچے سوچیں گے بیت المال میں بھی داخل کر دیں, اس کی تجہیز تقسیم بھی کروا دیں, فلاں کر دیں فلاں. اس نے کہا تجہیز تقسیم کے لیے مجھے کسی نئے کپڑے کی ضرورت نہیں, میرے گھر میں 2 چادریں میرے استعمال کی پڑی ہیں, وہی میرا کفن ہوتا ہے. کیا ہو جائے وہی میرا کفن ہو جائے, باقی جو کچھ رہ جاتا ہے وہ میرے ورثہ تقسیم کر دیں. کیا خیال ہے؟ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے مانگا. اب ہم بھی یہاں داؤد کے حوالے سے مانگتے ہیں کہ خداوندہ جس طرح اس کو سکھائے ہمیں بھی کچھ سکھائیں تاکہ اس مصیبت سے نجات ملے. کہ یہ ریزرویشن تو نہ ہو, یہ ریزرویشن یہ تحفظات نہ ہو ذہن میں کہ بھائی فلاں برا مان جائے گا اور کمیونٹی بری مان جائے گی اور پتہ نہیں پھر یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جانا ہوگا اور وہاں سے اٹھ کے کہیں اور جانا ہوگا. ابھی ایک جگہ سے بیاسر سے پہلے ایک ساتھی ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھی ایک نئی مسجد بنائی گئی ہے اور اس کے لیے ہم لوگ تگ و دو کر رہے ہیں کسی عالم کی, اور جس کو یہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو. تو میں نے کہہ دیا کہ وہی مولانا بنوری صاحب والی بات میں نے کہہ دی کہ میں نے کہا کہ پیغمبر آتا نہیں, اگر آ گیا تو پھر میں بھجوا دوں گا آپ کے پاس. صحیح. تو اس نے کہہ دیا پھر حضرت آپ نہیں آتے. میں نے کہا میں بھی اس جیسا پیغمبر نہ ہوں جو آپ کا ڈیمانڈ ہے. میں نے کہا میں بھی اتنا پیغمبر تو نہیں جو آپ کا ڈیمانڈ ہے, یہ ہو وہ ہو فلان ہو فلان ہو فلان ہو فلان ہو فلان ہو فلان. صحیح. تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی میرا تو مزاج یہ ہے, میں جہاں ایک بار جم جاتا ہوں تو جب تک مجھے لوگ اٹھا کر باہر نہیں پھینکتے میں وہاں سے جاتا نہیں. میں وہاں سے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ دین کا کام ہے تو پر اس جگہ پر اس ایک جگہ کو سنبھالے اور اس کو ٹھیک کر دیں تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے. اور یہاں کو اس طرح اور پھر یہاں سے جا کر کسی دوسری جگہ سال 1.5 سال اور پھر تیسری جگہ یہاں والے بھی ڈسٹرب ہو گئے کیونکہ ان کا اپنا دین بھی گیا اور آپ والا بھی نہ سمجھ سکے. وہ جو اپنا کر رہے تھے وہ تو ان سے چلا گیا اس لیے کہ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو بے دین ہے. وہ کیا دین ہے؟ وہ تو آپ گپ شپ لگا رہے تھے. یہ ہے اصل دین. آپ نے اپنا بھی کما حق کو نہیں سمجھا ہے کیونکہ وہ تو ٹائم لیتا ہے. تو مینس کہ وہ تو نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا اور نہ رسالے سے. وہ نہ فنڈامنٹلسٹ ہو گئے اور نہ ماڈریٹ ہو گئے, وہ درمیان میں اٹکے رہے کہ خداوندہ ہم کیا ہے. وہ تو نہیں میں ہے اور نشی میں ہے, مخنث اس کو کہتے ہیں. تو لوگوں کو تو مخنث بنا کے چھوڑ دیا. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ نِعْمَ السَّابِغَاتٍ. کہاں پہ تھے ہم؟ سورہ نمبر 11. یہ آیت تو مجھے یاد تھی لیکن میں نے کہا کہ سورہ سواد کی ہے یا سورہ سبا کی, کیونکہ اس سے پہلے سورہ سواد پر لے گئے تھے. مجھے یہ پتا نہیں ہوتا کہ آیت ہے کہاں کی, یہ تو نکالنا پڑتا ہے. انعمل سابغات وقدر فی السرد اعملوا واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر ولسلیمان الریح. اور ہم نے تابع کر دیا تھا سلیمان کے لیے ونڈ کو, غدوہا شہر, اس کے صبح کی مسافت 1 مہینے کے برابر, ورواحها شہر, اور شام کی مسافت 1 مہینے کی برابر. واصلنا له حین القطر, اور ہم نے روانہ کر دیا تھا, جاری کر دیا تھا سلیمان کے لیے ایک بہت بڑا چشمہ قلعی کا. قطر کا معنی ہے قلعی. قلعی وہ جس سے ٹانکے لگاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے؟ لیڈ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, اور ہم نے تابع کر دیا تھا اس کے لیے جنات میں سے وہ جنات يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جو عمل کرتے رہے اس کی نگرانی میں بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے پروردگار کے حکم سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور وہ جو ٹیڑھا ہو جاتا جنات میں سے ہمارے حکم سے, ذرا ادھر ادھر سرتا بھی کر جاتا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, سلیمان حکم دے دیتا تو کچھ اس وقت بھی شریر ہوتے جو اس طرح چھپ جاتے, کہیں چھپ جاتے. تو اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ سلیمان سے تو چھپ سکتے ہیں, فرشتے سے نہیں چھپ سکتے.
سلیمان کو نظر نہیں آ رہے تھے، فرشتوں کو تو، کیونکہ فرشتے آر مور لائٹر دین جنات، وہ تو ان سے زیادہ خفیف ایلیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں، وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں۔ فرشتے کس سے بنے ہوئے؟ نور سے۔ تو ان کے ساتھ ایک چھابک ہوتا تھا، ان کو مار دیتے، جاؤ بیوقوف کہاں چھپ گیا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور وہ جو سرتابی کر دیتا جنات میں سے ہمارے حکم سے، نُزِقُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم انہیں چکا دیتے مزہ آگ کے تازیانے کا۔ وہ تازیانہ جو ہوتا وہ بھی آگ کا بنا ہوا ہوتا۔ کس کا بنا ہوا ہوتا؟ آگ کا بنا ہوا۔ یعملون لہو، وہ بنا دیتے سلیمان کے لیے، ما یشاء، وہ چیزیں جو وہ چاہتے، من محارب، محاریب جمع محراب کا، محراب کا معنی ہے ہائی بلڈنگ۔ کیا بلڈنگ؟ ہائی بلڈنگ، جس طرح ایفل ٹاور، یا اس طرح ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یا شکاگو والے کیا کہتے ہیں؟ شیئر سینٹر۔ یعملون لہو ما یشاء من محارب وتماثیل، اور بنا دیتے سلیمان کے لیے تماثیل، ڈیزائننگ، تماثیل کا معنی ڈیزائنز، آرکیٹیکچر جو کرتے ہیں، آرکیٹیکچر جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تماثیل۔ وجفان، اور بنا دیتے سلیمان کے لیے جفان، بڑے بڑے کاسے، بڑے بڑے برتن، کل جواب، پھول کی طرح، جواب یہ جمع جابیہ کا، بہت بڑے ٹب کو کہتے ہیں، بہت بڑے ٹب کو کہتے ہیں، تو بہت بڑے ٹب جیسے کاسے اس کے لیے بنا دیتے، ایک ساتھ 60-70 لوگ اسی ایک کاسے پر بیٹھ جاتے اور کھانا کھاتے۔ وجفان کل جواب وقدور، اور دیگچیاں بنا دیتے اس کے لیے، راسیات، بڑے مضبوط، ایسے مضبوط کہ کسی ایک جگہ سے ہلنے کے نہ ہوتے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، ہم نے حکم دے دیا تھا کہ عمل کرو او آل داؤد شکرا، شکر کا عمل، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں سے تھوڑے بہت تھے شکر کرنے والے۔ تو یہ ذکر تھا حضرت سلیمان کا، واپس اپنے سبق تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ کرتے سلیمان کے لیے کام دون ذالک، غوطہ کے علاوہ وہ سارے جو وہاں پہ ذکر ہے سورہ سبا کے اندر، کہ ان کے لیے دیگچیاں بناتے، بلڈنگ بناتے، فنا بناتے، فنا بناتے، فنا بناتے۔ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اور بار بار اللہ کریم کہہ دیتا ہے، کیونکہ مسئلہ تو ہے توحید کا، کہ کسی غیر اللہ کو آپ مشکل کشا نہ بنائیں، کسی غیر اللہ کو قادر نہ جانے، کہ جو کچھ شیطان کر رہے تھے یا جنات کر رہے تھے سلیمان کے سامنے، اللہ کریم فرماتے ہیں نگرانی ہماری تھی، یہ ساری چیزیں ہمارے حکم سے ہو رہی تھی۔ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے لیے حفاظت کرنے والے تھے، محافظت کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ، اور یاد کیجئے ایوب کو، اذ نادى رَبَّهُ، جب ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے پروردگار کو، انی مسنی الضر، کہ او میرے پروردگار، انی مسنی الضر، مجھے بہت بڑی تکلیف آ پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ فاستجبنا له، ہم نے قبول کر دی اس کی دعا، فکشفنا ما بی من ضر، پس ختم کر دیا ہم نے وہ جو اس کے بدن پہ تھا تکلیف، وآتینا آلہ، اور دے دیا ہم نے ایوب علیہ السلام کو آلہ ومثلہم معہ، اس کا آل اور دوچند اس کا۔ ایوب علیہ السلام وہ ٹرائل سے گزر رہا تھا، ٹیسٹ سے گزر رہا تھا، ٹرائل سے گزر رہا تھا، ٹیسٹ سے گزر رہا تھا، اس کو اولاد کی تکلیف، اولاد کے بچڑ جانے کی تکلیف، بیوی کے بچڑ جانے کی تکلیف، پھر بدنی بیماری، اس کے سارے مالیات کی تباہی، لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا اللہ کے سامنے، وہ اس پر بھی الحمدللہ کہتے رہے کہ الحمدللہ علی کل حال، سارے احوال میں تعریفیں ساری اللہ کے لیے، سارے احوال میں تعریفیں سارے اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر جب بڑی تکلیف میں ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ رب انی مسنی الضر، اب میری زبان کام نہیں دے رہی، میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میری زبان اب نہیں چل رہی، اور مجھے جب زندگی ہو تو کم از کم زبان چلتی رہے کہ آپ کا ذکر تو ہوتا رہے، آپ کا ذکر، اگر زبان نہ چلے تو یہ زندگی میرے لیے موت سے بدتر ہے،
تو اسی وقت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ خداوندا انی مسنی الضر، اب تکلیف نے بالکل انتہا کر دیا، وانت ارحم الراحمین، اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں تو میرے اوپر رحم کیجیے۔ استجبنا لو، ہم نے قبول کی دعا اس کی، فکشفنا، زائل کر دیا ہم نے، ما بی من ضر، وہ ساری تکلیف جو اس کے اوپر تھی، وآتیناہ آلہ، ہم نے دے دی ایوب علیہ السلام کے اس کو آل و حیات، ومثلہم معہم، اس کو دچھن کر دیا، رحمتا من عندنا، یہ مہربانی تھی ہماری جانب سے، وذکری للعابدین، اور یہ ریمائنڈر ہے للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے، واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ سارے لوگ ارباب استقامت تھے۔ صابرین کا معنی ارباب استقامت۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، داخل کر دیا تھا ہم نے ان ساروں کو اپنے رحمت کے اندر، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے لوگ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ، اور یاد کیجئے ظنون، وَظَنُّون، نون یہ فش کو کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں؟ فش کو، فش مچھلی، وَظَنُّونِ، اور مچھلی والے کو یاد کیجئے، وَظَنُّونِ، اور مچھلی والے کو یاد کیجئے۔ آپ ذرا جائیے سورہ القلم پر، 29ویں پارے کی دوسری سورت، دیکھ لیا؟ بالکل ابتدا میں دیکھیں، نون والقلم وما یسطرون، تو ہم نون کے مختلف تعویلات کرتے ہیں متاخرین کے مذہب سے، کہ نون یہ دعویٰ ہے، کیا ہے؟ دعویٰ ہے، اور والقلم یہ اس دعوے کے اس بات کے لیے قسم ہے، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ تو نون کا معنی نبوت محمد حق، محمد کی نبوت برحق ہے، یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ محمد کی نبوت، نون کا معنی نبوت محمد، نون کا معنی نبوت محمد، نبوت محمد حق، محمد کی نبوت یہ برحق ہے، تو یہ دعویٰ کیا اللہ نے، اور پیچھے قسم اٹھا دیا، والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور ان ساری چیزوں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ قلم کی قسم، اور وہ ساری چیزیں جو قلم سے، تو دنیا بھر کے سارے علوم وہ سیکھے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، کس چیز سے؟ قلم سے۔ کس چیز سے؟ قلم سے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذرا اہل قلم سے پوچھیے، محمد جو عبارات پیش کر رہا ہے قرآن کریم کا، جو کلمات کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے، آپ ذرا یہ کلمات اہل قلم کے سامنے پیش کر دیں کہ اس قسم کے کلمات اور یہ کلام مجنون کا ہو سکتا ہے، تو وہ سارے اہل قلم کہیں گے کہ نہیں، یہ کلمات تو مجنون کے کیا، یہ تو کسی پرافٹ کے ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ محمد کے ساتھ بغض نہیں رکھتے اور محمد سے واقف نہیں، تو وہ بھی کہہ جائیں گے کہ یہ پرافٹ کے کلمات ہو سکتے ہیں، عام انسان کی کلمات نہیں ہو سکتے، ایون کسی پی ایچ ڈی کے کلمات بھی نہیں، ایون اگر کسی آدمی نے 1000 پی ایچ ڈی کیا ہو اس کے بھی ایسے کلمات نہیں ہو سکتے، صرف پرافٹ کے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نبوت محمد حق والقلم وما یسطرون، اور پیچھے اس لیے خود ہی فرما دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ آپ کو جس نعمت سے نواز چکے ہیں آپ دیوانے نہیں۔ یہ لوگ 1000 بار کہے کہ آپ دیوانے ہیں، مشرکین مکہ 1000 بار کہے کہ آپ دیوانے ہیں، آپ دیوانے نہیں۔ تو نون کی ایک تشریح ہے، اور دوسری نون والقلم وما یسطرون، یہ نون بالکل شکل ہے انک پاٹ کی اور دوات کی، یہ نون کی شکل دیکھیے یہ کس طرح ہے، دوات کی، اور نون کا جو نقطہ ہے وہ قلم لگنے والا نقطہ ہے، جہاں پہ قلم لگی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے دوات کی، والقلم، اور قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو قلم دوات سے لکھی جاتی ہے۔ تو قسم اٹھا دیا اور پیچھے جواب خود دے دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم دوات اور قلم دوات سے لکھ کے جانے والے کلمات کی قسم کہ آپ دیوانے نہیں، ورنہ ذرا یہ ہوش کے ناخن لیں اور اس چیز کو سوچیں کہ ایسے کلمات یہ مجنون کے نہیں ہو سکتے۔ یہ دوسری تشریح۔ اور تیسری تشریح کہ نون یہ مخفف ہے نون کا، نون مخفف ہے کس کا؟ ایبریویشن ہے نون کا، نون و نون کا، کس چیز کا؟ نون و نون کا۔ اللہ کریم نے فرمایا نون، مجھے فش کی قسم، کس کی قسم؟
فش کی کون سی فش؟ جس دن حضرت یونس کو ہڑپ کر کھا گیا تھا. مجھے یونس والے فش کی قسم، والقلم وما یسطرون، اور مجھے قسم قلم کی اور ان ساری چیزوں کی کہ جو قلم سے لکھی جاتی ہے، کہ محمد کا معاملہ بعینہ ہی وہی معاملہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا تھا. اور ساتھ ساتھ محمد کو میسج دے رہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، صبر و استقامت کا جلدی اپنے قوم پر عذاب آنے کی ڈیمانڈ نہ کریں. تو آپ ذرا اس سورت کے اخیر پر جائیں، سورہ القیامہ کی، سورہ القلم کی. نمبر 44 دیکھیں، دیکھ لیا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. یہ رسول پاک کو اللہ کنسول کر رہا ہے، رسول پاک کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. رسول پاک مجھے دیکھیے جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا کہ یہ بدبخت کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ حد ہو گئی ان کی بکواس کی، یہ تو بکواس کی انتہا کر چکے ہیں. تو اللہ کریم نے رسول پاک کو کنسول کر دیا، ذرنی مجھے چھوڑیے، لیو می alone with these people who are belying your message. تو جب اللہ کہہ دیتے ہیں رسول پاک سے کہ آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، مجھے چھوڑے، میں ان کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، تو اس کا معنی کہ میں نے ان کا بیڑا غرق کرنا ہے. ذرنی مجھے چھوڑیے، وَمَن يُكَذِّبُ اور ان مشرکین کو يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں. سَنَسْتَدْرِجُهُم، دیکھیے مجھے دیکھیے، یہ سفیر والا فن ہے. سفیر جب کسی چیز پر نٹ ٹائٹ کرتا ہے، نٹ اور یہ چاہتا ہے کہ چیز ٹائٹ ہو جائے لیکن درمیان سے یہ جو سلاخ ہے یہ نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر یہ ایک ساتھ اس طرح زور لگائے تو شاید وہ جو درمیان میں سلاخ ہے وہ ٹوٹ جائے. تو یہ حکمت سے اس طرح آرام آرام سے وہ نٹ ٹائٹ کرتا ہے، نٹ ٹائٹ کرتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں سنستدرجہم، استدراج کا معنی ہے دھیرے دھیرے ٹائٹ کرنا. سنستدرجہم، میں گریجولی ان کو پکڑ رہا ہوں، من حیث لا یعلمون، اور ایسے انداز سے پکڑ رہا ہوں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی پکڑ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ میں بڑے پیار سے دھیرے دھیرے انداز سے آہستہ آہستہ میں ٹائٹ کر رہا ہوں. سنستدرجہم، میں دھیرے دھیرے پکڑ رہا ہوں ان کو، گریجولی، من حیث، ایسے طریقے سے، لا یعلمون کہ ان کو احساس نہیں ہوتا. وَأُمْلِي لَهُمْ، تو آپ جلدی کیوں نہیں پکڑتے؟ خدشہ ہے کہ اللہ آپ جلدی کیوں نہیں پکڑتے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ہمیشہ اس قسم کے بدبختوں کو مہلت دیتا رہتا ہوں. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ٹائم دیتا ہوں ان کو، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کیونکہ میرے تدبیر پکڑ والے بڑی مضبوط ہوتی ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، اب اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ تو بات کرتے جائیے، آپ بات کرتے، یہ مخالفت کر رہے ہیں تو آپ نے کون سی ان سے تنخواہ لینی ہے کہ وہ تنخواہ بند کر دیں گے؟ پھر وہ تنخواہ والی بات آ گئی. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اللہ والی بات کہتی جائیے. وہ اللہ وہ تو مخالفت پر اتر آئے ہیں تو اتر آئے، بلا اتر آئے، کون سے وہ آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ وہ بند کر دیں گے؟ ہم تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، آیا آپ مانگتے ان سے کوئی تنخواہ؟ فهم من مغرم مثقلون، جو آپ کے تنخواہ اس پہ ان پہ بوجھ بن چکی ہے. ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی کتاب ہے. فهم یکتبون، وہ غیب کی کتاب سے اپنے لیے لکھتے رہتے ہیں. فاصبر، استقامت کا مظاہرہ کریں. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا فاصبر، کیا کیجیے؟ فاصبر لحکم ربک، انتظار کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں. حوت فش کو کہتے ہیں صاحب الحوت، حضرت یونس. ولا تکن کصاحب الحوت، صاحب الحوت کی طرح نہ بن جائیں. اذ نادى وهو مظلوم، جب اس نے اللہ کو پکارا اور وہ بالکل غم سے بھرا ہوا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر. کیونکہ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ بدبختو آپ نہیں مان رہے، میں یہی ہوں جو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ پہ عذاب آنے والی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ before time he left them، before time he left them،
before. He did not wait it to the order of Allah subhanahu. He did not wait to the order of Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ, کیونکہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ پیغمبر سے خود کہہ دیتا ہے کہ ابھی آپ نکل جاؤ, ابھی آپ. لیکن یونس علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس ٹائم کا ویٹ نہیں کرا, بیڑا غرق کو آپ کا, میں چلا گیا, سنبھالو اپنے مسلح کو. آپ کے ساتھ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ٹمپا میں کے ساتھ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا تھا, وہ بھی ہمارا پشتون تھا اور جذباتی آدمی تھا. اس نے ان کے مسجد میں اس طرح کہہ دیا کہ سنبھالو اپنے مسلح کو, میں چلا گیا. کیونکہ انہوں نے ان کا جینا بھی تو بر کر دیا تھا نا, صحیح. کیوں مولوی وہ تو جذباتی ہوتا ہے, اور پھر مولوی پشتون بھی ہو تو عذاب ہو جاتا ہے. ہمارے ایک وزیر داخلہ تھے تو وہ پشتون بھی تھے اور ریٹائرڈ جنرل بھی تھے, اور پشتون بھی تھے اور ریٹائرڈ جنرل بھی تھے, اور عمر بھی اس کی 75 سال تھی. تو وہ اسمبلی میں غصے ہو جاتے ہیں, وہ اسمبلی میں غصے ہو جاتے ہیں. تو ایک بار میری بات پہ غصے ہو گئے, تو میرے تو گاؤں کے تھے, تو میں نے کہا کہ چچرام آپ غصے کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن میں نے کہا یہ بھی آپ کی مجبوری, بڑے پیار سے میں نے اسے کہا کہ یہ بھی آپ کی مجبوری ہے. ایک تو آپ فوجی جنرل ہیں جو صرف کمانڈ مانتے اور کمانڈ جانتے اور کمانڈ دے دیتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ آپ کی عمر بھی 70 سے تجاوز کر چکی, اور تیسری بات یہ کہ آپ پشتون ہیں. تو میں نے کہا تین چیزیں جمع ہو کر ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے آپ جیسی. تو وہ ہنس پڑا, میں نے اس کو کول ڈاؤن کر دیا, اور میں نے کہا ابھی ذرا غور سے سن لیجیے میری بات کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں. وہ بھی پشتون تھا اور بوڑھا بھی تھا, انہوں نے اس سے غصہ دے دیا تو اس نے ایسا کر دیا. اصبر لحکم ربک, آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے کی طرح نہ بنے. اذ نادا, جب اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو, وہو مغموم, اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اگر اللہ کی نعمت اس کو اپنے ہاتھے میں نہ لیتی. لنبذ بالغراء, تو اسے پھینکا جاتا بالغراء, کھلے میدان میں. وہو مذموم, وہو مذموم, مذموم کے دو معنی آتے ہیں. ایک a person who is to be condemned or who is condemned by someone else, تو اس کو کہتے ہیں مذموم. اور دوسرا مذموم کہتے ہیں ضعیف کو, کمزور کو, کہ وہ تو 40 دن رات مچھلی کے پیٹ کے اندر انتہائی ہیٹ میں رہا تھا. کہاں رہا تھا؟ ہیٹ. اور کھلے میدان میں اسے پھینکا جاتا تو وہ تو اسی وقت ایٹ دا مومنٹ مر جاتا, ایٹ دا مومنٹ مر جاتا. تو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, میں نے اس کے اوپر وہ جو ہے کدو, نہیں ہوتا ہالوین والی کدو, کیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, پمکن. تو وہ پمکن والا پودا میں نے اس کے اوپر اگا دیا اور اس کو بہترین پروٹیکشن دے دی. صحیح. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہرن کو اللہ کریم نے مکلف کر دیا, وہ روزانہ اس کے پاس آ پہنچتی اور اس کو اپنی دودھ پلاتی. حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی, تاکہ آ کے حضرت یونس علیہ السلام پھر تکڑے ہو گئے, اور پھر اٹھ کے اپنے قوم کے پاس آئے کہ ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہوگا, کیونکہ اس نے تو انتہا کر دی تھی. اب وہ جو آئے تو وہ لوگ صحیح سالم تھے, وہ لوگ صحیح. تو یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ اللہ والا آدمی ہم کو چھوڑ کے غضبناک ہو کے چلا گیا, اب تو ہمارا بیڑا غرق ہونا ہے, تو آئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. تو ہم نے اپنی کفریات اور شرکیات سے توبہ کر دی اور آپ کے پیغام کو قبول کر دیا. تو جب اللہ کا پیغام قبول کر دیا تو اللہ کو کسی کو عذاب دینے میں کوئی دلچسپی تو نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جس قوم کے متعلق بھی میں نے کبھی عذاب کا فیصلہ کیا ہو, میں نے کبھی عذاب کو لوٹایا نہیں. الا قوم یونس, الا قوم یونس, یونس کے قوم نے یونس کے قوم سے میں نے آنے والے عذاب کو میں نے لوٹا دیا. لما آمنوا کشفنا عنہم الرجز, جب وہ ایمان لے آئے ہم نے آئے ہوئے عذاب کو فوراً ایز یو ور کر دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ, تو پیچھے ہٹا دیا. تو واپس اپنے سبق. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور یاد کیجئے مچھلی والے کو. وہاں اللہ کریم نے اسے صاحب الحوت کہہ دیا. حوت بھی کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو. اور یہاں کہہ دیا ذنون, کیونکہ اس کا قصہ بڑا مشہور تھا عربین پیننسلا میں, لیکن لوگ بھی اسے یاد کرتے تھے ذنون اور صاحب الحوت. تو اللہ کریم نے بھی نام کے بجائے اس کے ٹائٹل ذکر کر دیے تاکہ ان کو کنفیوژن نہ ہو کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں.
وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کیجئے ذنون کو، ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پہ، قوم اس پہ غصہ تھی اور وہ قوم پہ غصہ تھا، قوم اس پہ غصہ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم کو گندگیوں سے رکوا رہا تھا تو قوم کو غصہ آ رہا تھا، یہ ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے جی مولوی صاحب، ہر ایک چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے، صحیح، ہمارے پکنک میں بھی ٹانگ اڑا رہا ہے، صحیح، تو مولوی کو پکنک میں جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے تو وہاں بھی ٹانگ اڑانی ہے کہ بھائی یہ خلاف شرع ہے، یہ نہیں ہونا، تو اس نے کہا یہ عجیب مولوی ہے، ہر جگہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ عجیب خدا کے بندے بدبخت شریعت کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے پر غصہ تھے، لیکن یونس کا غصہ اللہ کے حوالے سے تھا اور ان کا غصہ یونس پر شہوات کے حوالے سے تھا، وہ کس حوالے سے تھا؟ تو غصہ تو دونوں تھے لیکن بیس دونوں کا مختلف تھا کہ ان کا غصہ کس وجہ سے اور ان کا غصہ کس وجہ سے۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کیجئے ذنون کو جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پر، اس کا قوم غصہ تھا اس پر۔ یہ میں نے ترجمہ ایک ہی لفظ کا اتنا طویل کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ یہ مغاضب، اس کو ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں باب مفاعلہ، کیا کہتے ہیں؟ باب، یہ گرامر کی بات ہے، تو گرامر کی بات باب مفاعلہ میں دونوں جانب سے عمل کا تصور ہوتا ہے، تو غضب کا تصور دونوں جانب سے تھا، غصے کا تصور فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا یہ خیال تھا، فَظَنَّ، اس کا یہ خیال تھا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر تنگی نہیں لے آئیں گے، نقدرہ تنگی لانا، فَظَنَّ، اس کا یہ خیال تھا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر تنگی نہیں لے آئیں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، لیکن ہم لے آئے، اس پر تنگی لے آئے، اس پر تنگی، جس کشتی میں حدیث میں جس کشتی میں وہ سوار ہو گیا وہ کشتی اوور لوڈ ہو گئی، وہ کشتی کیونکہ یونس علیہ السلام نے ان سے ڈیمانڈ کر دیا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کشتی کا جو سواریاں ہے، جو کیپیسٹی ہے، تو وہ کیپیسٹی از ڈن، ہم مزید آدمی کو سوار کرنے تکلیف، اس نے کہا کہ مجھے ایک قوم قتل کر رہی ہے اور آپ مجھے سوار نہیں کر رہے، تو کشتی والوں نے ہمدردی کا مظاہرہ کر کے یونس علیہ السلام کو سوار کر دیا۔ اب جب درمیان دریا میں کشتی چلی گئی تو وہ ہچکولے کھانے لگی اور ملا نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو اوور لوڈ ہے، آپ کی وجہ سے اوور لوڈ ہو چکی ہے، تو اس نے کہا اچھا میری وجہ سے اوور لوڈ ہے تو مجھے پھینک دو بھائی، تو لوگوں نے اٹھا دیا، پھینک دیا، اور جب پھینک دیا تو وہاں پہ شارک وہ تیار کھڑا تھا، اللہ نے اسے مکلف کر دیا کہ کھڑے ہو جاؤ میں آپ کے لیے خوراک لا رہا ہوں، لیکن دیکھیے سالم نکلنا ہے، آپ نے کس طرح نکلنا ہے؟ سالم، آپ نے جبڑے نہیں چلانے، جبڑے چلاؤ گے تو آپ کا بیڑا غرق ہوگا، سالم آپ نے اندر کرنا ہے، تو اس نے اس طرح کر دیا کیا یونس علیہ السلام ایٹ دا مومنٹ ہی واز ان سائڈ دا شارک، شارک کے پیٹ میں چلا گیا، اس نے کہا یار یہ کیا مصیبت، ایک مصیبت سے بارش سے دوڑ رہے تھے پر نالے کی نیچے رات ہو گئی، تو شارک تو اللہ کریم نے فرمایا 3 تاریکیاں تھی وہاں، کتنی تاریکیاں؟ 3 تاریکیاں، ایک رات والی تاریکی جب رات کی تاریکی آ جاتی، دوسری دریا کی موجوں والی تاریکی، اور تیسری مچھلی کی پیٹ والی تاریکی، تو 3 تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ ہی از دا اونلی ون، ہی از دا اونلی ہو کین ریلیز، ہو کین لبریٹ می فرام دیس کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز، تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں اچھا ویل اور شارک دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، یہ دیکھیے ہمارے شہزادے آ گئے، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کیجئے ذنون کو جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پر، اور قوم غصہ کرنے والے تھے اس پہ، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا یہ خیال تھا کہ ہم تنگی نہیں لائیں گے اس کے اوپر، لیکن ہم لے آئے، تنگی اس کے اوپر لے آئے، فنادى فی الظلمات، اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو فی الظلمات، 3 تاریکیوں کے اندر، ظلمات یہ پلورل ہے ظلمتن کا، ظلمہ کا معنی ایک تاریکی اور ظلمات کا معنی 3 تاریکیاں، تو جب پلورل استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں تو کم از کم اس کے 3 افراد ہوتے ہیں، کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 3 افراد،
فنادا فی الظلمات، تو اس نے پکارا فی الظلمات، تین تاریکیوں کے اندر، اللہ الہ الا انت، کیا پکارا اللہ الہ الا انت، یہ تھی یونس علیہ السلام کی پکار، لا الہ نہیں ہے مشکل کشا، الا انت مگر آپ ہیں، سبحانک پاکی ہے آپ کے لیے، انی کنت من الظالمین، تحقیق میں تھا ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو پیغمبر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا، پیغمبر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے بدماش آدمی، ایک ہوتا ہے بدماش آدمی، خصوصاً پاکستان میں تو بدماش آدمی، اور کراچی کے اندر کس کے اندر وہ کون تھا جس نے 100 آدمی مارے تھے، کیا نام تھا؟ نہیں جا رہے تھے، بات چھوڑے بھائی، وہ کراچی والی بات کر رہا ہوں، کیا کالا منا، صحیح؟ تو کالا منا جیسا آدمی فار ایگزامپل اگر یہ کردار ہے، وی ڈونٹ نو whether he has done or not، کیونکہ ہم کسی کو چارج تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ پولیس کہہ رہی تھی، ہم تو اللہ کو جواب دیں گے بھائی کہ آپ کو کیا پتا تھا کالے مننے نے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، ہمیں کوئی جسٹ فار کردار، جسٹ فار کیریکٹر وی ول سے کالا منا۔ تو ایک کالا منا آدمی ہوتا ہے جو انسانوں کو قتل کرتا رہتا ہے، وہ انسان کو قتل کرے، ان کے کان پر کوئی جوں بھی رینگتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اللہ والا آدمی، وہ تو کسی کو سخت جملہ بھی کہہ دے، ضمیر اس کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے تو بالکل مرتا رہتا ہے، تا آ کے وہ جائے اس آدمی کے پاس اور اس کو ایکسکیوز کر دے کہ بھائی جسٹ ایکسکیوز پارڈن می سر، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، مجھے حق نہیں تھا کہ آپ سے وہ بات۔ اب پیغمبر یہ تو انتہائی صاف ترین بندہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ صاف ترین بندہ۔ تو صاف ترین جس طرح صاف کپڑا ہوتا ہے سفید، صاف کپڑے تو بہت ہوتے ہیں لیکن رنگ زیادہ صاف جو ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ سفید۔ تو اگر کالے کپڑے پر یہ ذیشان نے جو سوٹ پہنی ہوئی ہے، اس پر اگر آپ نے کالی سیاہی کی ایک پوری انک پارٹ ڈال دی نظر آئے گی، لیکن یہاں پر ایک دبا بھی پڑ گیا تو وہاں سے آپ کو نظر آئے گا، وہاں سے نظر آئے گا۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، شاعر میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے کہہ دیا ہے کہ جب داڑھی میں سفیدی آ جائے تو پھر گناہوں سے اجتناب کیجیے، پھر گناہوں سے اجتناب کیجیے، ان البیاض یحمل قلیلا من الخبث، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ سفید رنگ پہ دبے بڑے برے نظر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی سفیدی آ گئی تو دبے نہ لگائیں اس پر دبے گناہ کے دبے نہ لگائے، ان البیاض یحمل قلیلا من الخبث، اس لیے کہ سفید رنگ یہ گندگی کو نہیں برداشت کر سکتی، اس پر تو دبا دور سے نظر آ جاتا ہے، ہاں نہ گناہ کے دبے نہیں لگانے چاہیے۔ اچھا چلو نکل آئے یہ بھائی عجیب آدمی ہے جی، بس گم ہو گیا تو گم ہو گیا، ہم نے آپ کو چھٹی دی تھی صرف آپ کے سیمسٹر کے لیے، لیکن یہ بات کے جو نان سیمسٹر قسم کے کام ہو رہے ہیں ان کے لیے بکرا بھائی یہ تو اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر دے، یہ تو خود اپنے آپ کو بھی ذبح کر دے تو پھر بھی گناہ نہیں ختم ہوگی۔ نادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ایسے موقعوں کے لیے علماء کرام ایک جملہ جو شریعت کا ایک اصل ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اگر آدمی صرف یہ ہالی ووڈ کے علاقے کو دیکھنا چاہتا ہے، کس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہالی ووڈ کے، اور ایک عام آدمی وہاں گھومے پھرے تو کسی کو نوٹس نہیں کرنا کہ بھائی یہ وہ ہالی ووڈ میں کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہالی ووڈ میں ویسے گھومنا پھرنا یہ کوئی جرم کی بات تو نہیں ہے، جرم کی بات تھوڑی ہے، لیکن اگر مجھے وہاں دیکھا جائے تو کہتے ہیں بھائی یہ مفتی صاحب ہالی ووڈ میں کیا کچھ کرتا ہے۔ اب وہ کام جائز ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن میرے حوالے سے وہ برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ایسے موقعوں پر حسنات الابرار سیئات المقربین، کچھ کام ایسے ہوں گے جن نیک لوگوں کے حوالے سے نیکی تصور ہوگی، لیکن جو مقرب ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بہت کلوز، تو انہی کے حوالے سے وہ کام کرنا بھی جرم ہوتا ہے، انہی کے حوالے سے وہ کام کرنا بھی جرم ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی علاج معالجہ بیماری کی کبھی نہیں کیا کرتے تھے، اب علاج معالجہ کرنا یہ کوئی جرم والی بات ہے؟ ذرا زور سے، جرم والی بات ہے؟ نہیں ہے جرم والی بات، لیکن ابو بکر وہ ان ارباب توکل میں تھا، ابراہیم کے مذہب پہ تھا کہ انہ ربی یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین، کہ جو خدا بیماری لا چکا ہے وہ خدا مجھے صحت بھی دے سکتا ہے،
کیونکہ اسباب میں یہ اثر وہ خدا رکھ چکا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مذہب المتوکلین. کس کو کہتے ہیں؟ مذہب. اب علاج معالجہ کرنا یہ شریعت میں جائز بات ہے، لیکن ابو بکر جیسے متوکل اپنے لیے سے جرم سمجھتے تھے کہ بھائی اہل توکل وہ صرف اللہ پہ اعتماد رکھے کہ انہ ربی یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فیشفین. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہمارے تحت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ مجاز تھے. لاہور میں بہت بڑا مدرسہ ہے، نام آپ نے سنا ہوگا جامعہ اشرفیہ. جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے. تو اس کے پاؤں کو گنگرین ہو گیا تھا زخم کی وجہ سے. کیا ہو گیا تھا؟ اور پاؤں یہاں سے کاٹی جا رہی تھی. صحیح. اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ فل انستیزیا دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نشہ لوں گا نہیں، میرا وقت ضائع ہو جائے گا اللہ اللہ کرنے سے. تو انہوں نے کہا بھائی ہاں کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کاٹ دیں اس طرح. تو انہوں نے کہا یہ امپاسبل. اس نے کہا کہ بھائی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں امپاسبل لیکن کبھی کبھار پاسبل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہہ دیا چلو مولوی بزرگ بن رہا ہے، لے چلے تھیٹر میں. تو لے گئے اور پاؤں کاٹ دیا. حضرت سے پوچھا گیا حضرت کوئی تکلیف؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کس وقت کاٹ دیا انہوں نے، پتہ ہی نہیں لگا کس وقت کاٹ دیا انہوں نے. ابھی قریب کی بات حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاروں خلیفہ کے جو چاروں طریقوں کے خلیفہ مجاز تھے، چاروں حضرت صاحبزادہ محمود احمد کے خلیفہ مجاز تھے چاروں طریقوں کے، اور پاکستان کے سب سے بڑے محدث اور مفتی اعظم تھے. صحیح. اسی کا گنگرین ہو گیا تھا شوگر کی وجہ سے. یہاں یہ خالی صاحب گواہ ہے. صحیح. اور جب اسے بھی تھیٹر میں لے جایا گیا اس نے کہا ہمارے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا پاؤں کاٹ دیا تھا بغیر انستیزیا کہ میں انستیزیا نہیں ہوں، میں انستیزیا نہیں لوں گا. تو ایک کتاب ہوتا ہے مولانا محمد میاں صاحب لکھ چکے ہیں، چونکہ ہمارے علماء دیوبند زیادہ تر طریقے چشتیہ سے منسلک ہیں. آپ کا طریقہ کون سا ہے؟ چشتیہ. تو ہم سارے طریقے چشتیہ سے منسلک ہیں. صحیح. ہمارے قادر سارے طریقے چشتیہ سے ہیں. تو ہمارے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے تذکرہ مشائخ چشت. کیا لکھا ہے؟ تذکرہ مشائخ چشت. میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ تذکرہ مشائخ چشت میں نے اٹھا لیا کیونکہ مولانا محمد میاں صاحب کے ساتھ اس کتاب کے لکھنے میں کام کر چکا تھا. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کتاب لکھنے میں بحیثیت شاگرد کے کام کر چکا تھا. اس نے کہا میں نے تذکرہ مشائخ چشت اٹھا لیا. اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس وقت انہوں نے انگلی کاٹ دی، ختم کر دی، بینڈیج کر دی. اہل اللہ کی پہچان. یہ باتیں آپ کے پلے نہیں پڑیں گی، ہمارے اور آپ کے پلے پڑنے والی باتیں نہیں. صحیح. یہ کسی دوسری جہاد کی بات ہے. ایسے سرے لا رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے. کیا لگ گیا تھا؟ اس کو دشوں میں کٹ لگ. اب یہ وہ بات نہیں بتاتے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندر گروسری اسٹور میں کہ پتہ نہیں کہیں لے جائے گیا، یہ کتنا رویا تھا وہ بات نہیں کرتے. بس صرف کہہ رہتے کہ میں نے نکال کے دے دیا. وہاں پہ یہ بریک لگا دیتا ہے. اور وہاں ذرا میں اس کے چہرے کو فیس کو جو ریڈ کرتا ہوں تو مجھے